گاؤں کے کچے راستے پر شام کے بعد عجیب سی سنسانی چھا جاتی تھی۔ درختوں کے سائے لمبے ہو جاتے اور دور کہیں سے الو کی آواز سنائی دیتی۔ اسی راستے کے بیچ ایک بوسیدہ سا باڑہ تھا جہاں ایک اکیلی کالی گائے بندھی رہتی۔ گاؤں کے بزرگ کہتے تھے کہ یہ عام گائے نہیں بلکہ اس پر کسی جن کا سایہ ہے۔ کریم دن گاؤں کا بوڑھا چرواہا روز شام کو اسے چارہ ڈالنے آتا مگر زیادہ قریب نہیں جاتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی ہوتی جیسے اندھیرے میں کوئی جلتا ہوا کوئلہ۔ کئی برس پہلے اسی جگہ ایک کسان کی گائے اچانک غائب ہو گئی تھی اور ایک ہفتے بعد یہی کالی گائے نمودار ہوئی۔ مولوی صاحب کا کہنا تھا کہ یہ گائے رات کو قبرستان کی طرف جاتی ہے اور وہاں کچھ کھاتی ہے مگر کیا کسی نے جاننے کی ہمت نہیں کی۔ گاؤں کے دو نوجوان شاہد اور اکرم ان باتوں کو صرف کہانیاں سمجھتے تھے۔ ایک رات انہوں نے فیصلہ کیا کہ خود جا کر دیکھیں گے۔ آدھی رات کو جب چاندنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ باڑے کے قریب پہنچے۔ گائے بالکل خاموش کھڑی انہیں گھور رہی تھی۔ ان کی آنکھوں کی روشنی پہلے سے زیادہ تیز تھی۔ شاہد نے ہنستے ہوئے کہا، یہ سب ڈرامہ ہے، آؤ قریب چلتے ہیں۔ وہ دونوں باڑے میں داخل ہوئے۔ گائے نے اچانک ایک گہری انسان جیسی کراہ نکالی۔ اکرم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شاہد نے بہادری دکھانے کے لیے اس کے سر پر ہاتھ رکھا مگر اس کی کھال برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ اچانک گائے نے اپنا منہ کھولا اور اندر سے ایک انسانی ہاتھ نکل کر شاہد کی کلائی پکڑ دیا۔ اکرم خوف سے پیچھے ہٹا مگر باڑے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اب گائے کا جسم مڑنے لگا، ٹانگیں لمبی ہو گئی اور سر دو حصوں میں بٹ گیا۔ اندر سے ایک کالی مخلوق برآمد ہوئی جس کے دانت خنجر کی طرح نوکیلے تھے۔ اس نے شاہد کے کندھے میں دانت گاڑ دیے۔ اکرم کے پاس پڑا لوہا اٹھا کر پوری طاقت سے وار کیا مگر مخلوق صرف پیچھے ہٹی اور ایک خوفناک بنبناہٹ پیدا کی۔ اسی لمحے چھت ٹوٹ گئی اور چاندنی اندر آ گئی۔ روشنی لگتے ہی وہ دوبارہ گائے کے جسم میں سمٹ گئی۔ دروازہ کھل گیا اور اکرم شاہد کو گھسیٹ کر باہر لے آیا۔ گھر پہنچنے تک شاہد کا زخم جلنے لگا اور اگلی صبح اس کی آنکھوں میں وہی شیطانی روشنی آ گئی جو گائے کی آنکھوں میں تھی۔ اکرم مولوی کے پاس گیا۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ یہ جن براق ہے جسے ایک مرے ہوئے جادوگر نے گائے کی شکل میں باندھ رکھا تھا اور اب یہ انسانوں پر قبضہ کر رہا ہے۔ شاہد کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے، قبرستان میں دفن تعویذ کو توڑنا۔ اکرم نے ہمت کر کے رات کو قبرستان کا رخ کیا۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہ آئے۔ چراغ کی مدھم روشنی میں قبریں سنسان کھڑی تھیں۔ ایک پرانی درختوں سے ڈھکی قبر کے قریب پہنچتے ہی ہوا کا زور بڑھ گیا۔ گائے کی میم کی آواز قبرستان میں گونج اٹھی۔ وہی کالی مخلوق سامنے آ گئی۔ اس کی آنکھوں سے سرخ روشنی نکل رہی تھی۔ اکرم نے تعویذ نکال کر زور سے توڑا۔ ایک دھماکے جیسی آواز آئی اور مخلوق چیخ کر ہوا میں تخلیل ہو گئی۔ اگلی صبح شاہد کا بخار اتر چکا تھا مگر باڑہ خالی تھا۔ گائے ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکی تھی لیکن گاؤں کے لوگ آج بھی کہتے ہیں کبھی کبھی رات کو اس راستے سے ایک گہری میم کی آواز آتی ہے جیسے کوئی گائے اندھیرے میں تمہارا نام پکار رہی ہو۔